نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس اتنا شدید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہد کو اپنی ذات پہ، کوئی بندہ اپنی ذات کے اوپر کسی چیز کو حرام کر سکتا ہے، اگر شہد کو اپنی ذات کے اوپر بھی حرام کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے لما تحرم ما احل اللہ لک، ذرا برابر نبینے کو لائن میں لگا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے عبس وتولی، اتنا جلیل القدر پیغمبر کے اللہ غلطی بھی نہیں ہونے دے رہا، لرزش بھی نہیں ہونے دے رہا۔ وہ نبی ایک مجلس میں، صحیح حدیث ہے، بیٹھتے تو 70 مرتبہ کیا کہتے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی غلطی تھی جس کی وہ معافی مانگ رہے تھے؟ لیکن وہ معافی مانگتے تھے تاکہ ان کا رتبہ بلند ہو۔ ہم تو گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، گناہوں سے آلودہ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے صرف 1-2 مرتبہ اللہ کو کہہ دیا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی ہے، یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ کوئی بندہ اگر یہ گمان کرتا ہے نا میں نیکی کر رہا ہوں، میں نیکی کے کام کر رہا ہوں، میں بہت بڑا نیک بندہ بن گیا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں مجھ سمیت یہ وہم باطل ہے یا وہم فاسد ہے تو نکال دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا ایک نہیں، پوری دنیا آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے ہیں نا، سب کیسے بن جائیں؟ ویسے بن جائیں جیسے تم میں سے کوئی سب سے زیادہ متقی ہے۔ کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث صحیح ہے، تم میں سے سارے ان جیسے بن جائیں، اللہ کی بادشاہی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ کون سا باطل گمان ہے؟ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کے خادم اور غلام بن گئے ہیں، اللہ کے اوپر احسان کر رہے ہیں، یا تو اپنی ذات کے اوپر احسان کر رہا ہے؟ اور اگر پوری دنیا کے انسان تم میں سے سب سے زیادہ غفلت کرنے والے بن جائیں، جو بڑے بڑے نام ہیں، فرعون بن جائیں، حامان، قارون، شداد بن جائیں، سارے انسان حامان، قارون، شداد، ابلیس کے نقشے قدم پہ چل پڑیں، اللہ کی بادشاہی میں رتی برابر بھی پھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ میں نے اور آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے، رب کی بارگاہ میں آنا ہے۔ ہم نے اتنے گناہوں کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں۔ سابقہ دور میں ایک بندہ تھا، 99 قتل کیے، 99۔ کسی عالم کا پتہ کیا، کہا ہاں فلاں علاقے میں ایک پادری رہتا ہے، اس کے پاس پہنچا، 99 قتل کیے۔ 99 قتل؟ 1 2 3 4 10 نہیں، 99۔ جی ہاں، ظلم کے ساتھ، بربریت کے ساتھ، رحم بھی نہیں آیا۔ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس نے کہا اگر نہیں معاف کرے گا تو میں 100 پورے کر لیتا ہوں، اس کو بھی قتل کر دیا۔ ایسا ظالم آدمی۔ پھر دل میں ندامت کا خیال آیا، 100 بندہ پورا کرنے کے بعد، سینچری بنا ڈالنے کے بعد دل میں ندامت ہے۔ کہا کسی اور عالم کا بتاؤ۔ ایک عالم کا پتہ چلا، اس کے پاس گیا، اس نے کہا تیری اور توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، اگر تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرے گا تو اللہ تیری توبہ سنے گا، لیکن میں یہ گمان کرتا ہوں، مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر تو اسی بستی میں رہا نا تو پھر قتل کرنا شروع کر دے گا۔ تو توبہ کی نیت سے نکل اور وہ نیکوکاروں کی بستی ہے ادھر باقی زندگی گزار دے، تیری توبہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ ابھی وہ بندہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی بخشنے کے کیسے کیسے طریقے بنائے ہوئے ہیں کہ 100 بندے پورے قتل کر کے، ایک مومن کا قاتل جو ہے نا، اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وہ ساری زندگی آگ میں جلے گا۔ یہ 100 بندوں کا قاتل ہے، توبہ کیے بغیر جو مر گیا، یہ 100 بندے کا قاتل ہے۔ اور یہاں سے بہت سے مسئلے بھی محدثین نے نکالے ہیں۔ ایک بات آئیے جزوی طور پہ تو یہ بھی ایکسپلین کر دوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں، بہت بڑا مغالطہ ہے، معاذ اللہ، میں حقوق العباد تلف کرنے کی دعوت نہیں دے رہا، لیکن لوگوں کے ذہن میں ایک مغالطہ ہے، اللہ کے حقوق معاف ہو جانے، لوگوں کے معاف نہیں ہونے۔ اور جو بندہ اخلاص سے، خلوص نیت سے، واپسی کے ارادے سے لوگوں کا حق واپس کرنے کے ارادے سے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے معافی مانگتا ہے نا، اللہ کی قسم اللہ اس کے بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کل قیامت کے دن اللہ اس کی طرف سے، جس نے خلوص نیت سے توبہ کر لی، اس نیت کے ساتھ کہ میں بندے کا حق واپس دوں گا، اللہ جب مجھے موقع ملا تو مجھے معاف کر دے، پھر اللہ قیامت کے دن ان بندوں کو جس کا اس نے حق دینا ہوگا نا طلب کرے گا۔ ہاں جی، کیا چاہتا ہے؟ یہ محل چاہتا ہے کہ اس بندے سے حق لینا ہے۔ ہر بندہ جس نے حق لینا ہوگا وہ کہے گا اللہ جنت میں اتنا عمدہ محل چھوڑیے، اس کو مجھے اس محل میں داخل کر دیجیے۔
اللہ اس بندے کی طرف سے حقوق ادا کرے گا جو خلوص نیت سے توبہ کر لے. یہ مغالطہ ہے. ہاں نیت یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں واپس کروں گا. یہ دیکھیے حقوق العباد میں سے سب سے بڑی حق تلفی کیا ہے؟ کسی کی جان لے لینا, کسی کو زندہ نہ رہنے دینا. حقوق العباد میں سے اس سے بڑی حق تلفی کوئی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں مال کھانا یہ بھی حق تلفی ہے, اس کے اندر بھی نیت واپسی کی ہونی چاہیے. لیکن بتائیے جان لے لینا یہ حقوق العباد میں سے سب سے بڑا جرم ہے. اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ نیکوکاروں کی بستی کی طرف چلا, ملک الموت آگے روح کو قبض کر لیا. یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے, یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. جو خلوص نیت سے دل میں توبہ کا ارادہ کر لیتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو ضائع نہیں کرتا. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, جیسے صبح آپ کے سامنے وہ حدیثیں رکھی ہیں. اب کیا ہوا؟ برائی کے فرشتے بھی اترے, اچھائی کے فرشتے بھی اترے, آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا. برائی کے فرشتوں نے کہا ابھی نیکوکاروں کی بستی میں نہیں تھا پہنچا, ابھی توبہ کا ارادہ کیا تھا, الفاظ ادا نہیں تھے کیے, ہاتھ نہیں تھا اٹھایا, آنسو نہیں تھے بہائے, یہ بندہ ہمارا ہے, ہم لے کے جائیں گے. عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہیں. نیک فرشتے بھی اترے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اللہ وہ ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ, کہ دل میں نیکی کا خیال آتا ہے, اللہ نوٹ کر کے فرشتوں کو پکڑا دیتا ہے کہ اس بندے نے نیکی کر لی ہے. یہ بندہ نکلا تھا, نیک نیتی سے نکلا تھا, توبہ کے الفاظ چاہے ادا نہیں ہوئے, ندامت کے آنسو ابھی زمین پہ چاہے نہیں گرے, لیکن توبہ کی نیت سے نیکوکاروں کی بستی کی طرف قدم اٹھا چکا تھا. ہمارا بندہ ہے. آپس میں جھگڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو نازل کرتا ہے انسانی شکل میں, اس کو فیصل بنا لیتے ہیں کہ تم میرا فیصلہ کر دو, تم ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کر دو. پھر اللہ تعالیٰ اس کو تدبیر بھی بتاتے ہیں. وہ فرشتہ کہتا ہے ایسا کرتے ہیں کہ نیکوکاروں کی بستی کو ناپ لیا جائے, برے لوگوں کی بستی کو ناپ لیا جائے. ابھی برے لوگوں کی بستی سے نکلا ہے, اللہ فرشتے کے ذریعے حکم بھی جاری کروا رہے ہیں کہ فاصلہ ناپو. برائی کے فرشتے سمجھتے ہیں یہ تو برے لوگوں سے ابھی نکلا ہے. ساتھ ہی اللہ زمین کو حکم دیتے ہیں, زمین کو عرش کی بلندیوں سے اس بندے کی میت کو نیکوکاروں کی بستی کی طرف سمیٹ دیا جائے. زمین سمٹ جاتی ہے, پیمائش ہوتی ہے, فاصلہ بھی نکلا برے لوگوں کی بستی سے تھا, لیکن فاصلہ کم نیکوکاروں کی بستی کی طرف ہو جاتا ہے, اور یہ بندہ کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائے گا. بتائیے 100 بندوں کا قاتل جب آپ جنت میں دیکھیں گے, آپ اس وقت ندامت ہی ندامت ہے, پریشانی ہی پریشانی ہے کہ اللہ ہم بھی توبہ کر لیتے. اگر تو 100 بندے کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے, اللہ ہم نے تو 100 نہیں کیے. کوئی بہت ہی بڑا ظالم ہوگا جس نے اتنے گناہ کیے ہوں گے, تو پھر پچھتاوا ہی رہ گیا, پھر بے بسی ہے نا. پھر یہی الفاظ ہے نا, یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں مٹی ہو جاتا یا منہ سے توبہ نکل جاتی. یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں نے اس دنیا کے اندر کوئی توبہ کا عمل ہی بھیج دیا ہوتا, کوئی اللہ کے سامنے آنسو ہی بھیج دیا ہوتا. 100 بندے کے قاتل کو اللہ نے میزان قائم کر کے معاف کر دیا. میں ہی غافل تھا, میں ہی اللہ کی رحمت کو پہچان نہیں سکا. کاش میں بھی ہاتھوں کو اٹھا دیتا, اللہ مجھے بھی معاف کر کے جنت میں ڈالتا. ہر بندہ قیامت کے دن جو پھنسے گا نا, جو پکڑا جائے گا, اللہ کی قسم سب سے زیادہ یہ حسرتیں ہیں, دیگر بھی ہیں. کاش میں نے فلاں وقت سبحان اللہ کہا ہوتا, کاش الحمدللہ کہا ہوتا, کاش یہ کیا ہوتا, کاش انفاق کیا جاتا. ساری حسرتیں حدیث میں موجود ہیں. لیکن یہ حسرت بہت بڑی ہوگی کہ اللہ اگر توبہ کر لیتا, نہ صرف گناہ معاف ہوتے بلکہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے. یہ کتنی بڑی ثواب کی آیتیں ہیں, یہ کتنی بڑی باتیں ہیں.